बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, जब भी हम मौत के फरिश्ते यानी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम का नाम सुनते हैं तो हमें डर महसूस होने लगता है। क्यों? क्योंकि हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम वो फरिश्ता है जिन्हें अल्लाह ताला ने दुनिया में जितने भी इंसान हैं उनकी रूह निकालने की जिम्मेदारी दी है। दोस्तों, अब हम ये सोच सकते हैं कि ये काम हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को ही क्यों मिला। इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है जो हम आज आपको बताएंगे। इसके साथ ही हम हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से जुड़ी और भी कई बातें जानेंगे, जैसे कि उनकी शक्ल कैसी है और अल्लाह ने उन्हें कैसी ताकत दी है कि वो एक साथ लाखों करोड़ों बल्कि अनगिनत लोगों की रूहें निकाल सकते हैं। क्या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को थप्पड़ मारा था या ये सिर्फ एक कहानी है? और क्या कभी ऐसा हुआ कि हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को किसी की रूह निकालते हुए दुख हुआ हो? इन सभी सवालों का जवाब हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप सब कुछ अच्छे से समझ सकें। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर रूह निकालने की जिम्मेदारी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को ही क्यों सौंपी गई। तो सुनिए, जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाने का इरादा फरमाया तो अल्लाह ताला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो एक मुट्ठी मिट्टी ज़मीन से लाए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तुरंत आसमान की ऊंचाइयों से इस ज़मीन पर आए। वो उस जगह पर गए जहाँ खाना काबा है और वहाँ से एक मुट्ठी मिट्टी लेने का इरादा किया। लेकिन जब ज़मीन ने देखा कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम मिट्टी लेने आए हैं तो उसने उन्हें कसम दी और कहा, ऐ जिब्राईल, खुदा के लिए मुझसे मिट्टी मत लो, क्योंकि इससे खलीफा पैदा होगा और उसकी औलाद में बहुत से लोग गुनहगार और बिगड़ैल होंगे। मैं इस पर हालात सहन नहीं कर सकता। इस बात को सुनकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मिट्टी लिए बगैर ही वापस चले गए। हज़रत मिकाईल और इसराफील अलैहिस्सलाम भी इसी तरह इस काम को नहीं कर पाए। तब हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को भेजा गया। जब उन्होंने ज़मीन से मिट्टी लेने की कोशिश की तो ज़मीन ने उन्हें भी मना किया, लेकिन इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं उस हुक्म से आया हूँ जिसका मुझ पर हुक्म है, मैं उसकी नाफरमानी नहीं करूँगा। फिर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ से एक मुट्ठी मिट्टी ली और उसे लेकर आसमान की तरफ चले गए। उन्होंने अल्लाह से अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह, मैंने ये मिट्टी हासिल की है। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ इज़राइल, मैं इस मिट्टी से ज़मीन पर एक खलीफा पैदा करूँगा और उसकी रूह निकालने के लिए तुझी को मुकर्रर करूँगा। तब हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह, लोग मुझे दुश्मन समझेंगे और मुझे बुरा भला कहेंगे। अल्लाह ताला ने कहा, ऐ इज़राइल, तू फिक्र मत कर, मैं सारी मखलूक का खालिक हूँ। हर मौत की एक वजह होगी और हर इंसान अपनी अपनी मुश्किल में फंसा होगा, इसलिए लोग तुझे नहीं पहचानेंगे। मैं कुछ को दर्द में, कुछ को तकलीफ में और कुछ को पानी में डुबोकर मौत दूंगा। दोस्तों, इसी से जुड़ी एक रिवायत हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाने का इरादा किया तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को ज़मीन से मिट्टी लाने का हुक्म दिया। जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मिट्टी लेने गए तो ज़मीन ने उनसे कहा, मैं तुझे उस ज़ात की कसम देती हूँ जिसने तुझे मेरे पास भेजा है, तुम ये मिट्टी मत लो, क्योंकि इस मिट्टी से जो इंसान बनेगा वो फसाद फैलाएगा, खून बहाएगा और बाद में उसे जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा। ये सुनकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में लौट आए और अल्लाह ताला ने पूछा, मिट्टी क्यों नहीं लाए? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ अल्लाह, जब ज़मीन ने तेरी अज़मत की कसम दी तो मैंने इसे छोड़ दिया। फिर अल्लाह ने हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को भेजा, लेकिन उनके साथ भी यही हुआ। फिर मिकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा गया, लेकिन उनके साथ भी वही हुआ। आखिर में हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को भेजा गया। जब ज़मीन ने उन्हें भी वही जवाब दिया तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ ज़मीन, जिस ज़ात ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है वो तुझसे ज़्यादा अज़मत और इज़्ज़त वाला है, मैं उसके हुक्म के सामने तुम्हारी बात कैसे मान सकता हूँ। इस तरह हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने ज़मीन की अलग अलग जगहों से मिट्टी ली और अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गए। तब अल्लाह ताला ने फरमाया
کیونکہ تم یہ مٹی لے کر آئے ہو، اب تم ہی ان کی روح نکالنے والے ہو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، لوگ مجھ سے نفرت کریں گے۔ اللہ نے وعدہ کیا، کوئی تمہارا نام نہیں لے گا اور نہ ہی کوئی تمہیں برا کہے گا۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو حضرت اسرائیل علیہ السلام کی شکل و صورت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ایک حدیث کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بار اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ اچانک ایک خوبصورت نوجوان شخص ان کے گھر میں داخل ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ کے بندے، تجھے اس گھر میں داخل ہونے کی اجازت کس نے دی؟ اس نوجوان نے جواب دیا، گھر والے نے مجھے اندر آنے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بے شک گھر والے کو اختیار ہے، لیکن مجھے بتاؤ تم کون ہو؟ اس شخص نے کہا، میں ملک الموت ہوں۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، مجھے تمہاری کچھ نشانیاں بتائی گئی تھی، لیکن تمہاری موجودہ شکل میں وہ نشانیاں دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ اس کے بعد ملک الموت نے اپنی پیٹھ پھیر لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے جسم پر صرف آنکھیں ہی آنکھیں نظر آ رہی تھی، اور ان کے جسم پر صرف آنکھیں ہی نظر آ رہی تھی، ہر بال تیر کی طرح کھڑا ہو گیا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ترنت توبہ کی اور کہا، آپ اپنی پہلی شکل میں لوٹ آئے، جو ملاقات کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق جب ملک الموت علیہ السلام نے پیٹھ پھیر لی تو انہوں نے اس شکل کو دیکھا جس میں وہ برے لوگوں کی روحوں کو قبض کرتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا، مجھے وہ شکل دکھاؤ جو کافروں اور گنہگاروں کے لیے ہوتی ہے۔ ملک الموت نے کہا، یہ تمہاری طاقت سے باہر ہے۔ اس کے بعد ملک الموت نے انہیں وہ شکل دکھانی شروع کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک کالے شخص کے سر سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے، اس کے جسم کے بالوں کی جگہ تیر جیسے نکلے ہوئے تھے اور اس کے منہ سے آگ نکل رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر غشی یعنی بے ہوشی طاری ہو گئی۔ اس کے بعد جب ملک الموت کو اپنی اصل شکل میں واپس پایا تو انہیں دکھایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اب مجھے بتاؤ کہ نیک لوگوں کی روح کو کیسے قبض کیا جاتا ہے؟ ملک الموت نے کہا، ذرا منہ پھیر لیجئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منہ پھیر کر دیکھا تو ان کے سامنے ایک حسین نوجوان کھڑا تھا جس کے کپڑے سفید تھے اور جسم سے خوشبو آ رہی تھی۔ یہ نظارہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اگر نیک لوگوں کو مرتے وقت آپ کے اسی دیدار کا موقع ملے تو وہی ان کے لیے کافی ہے۔ تو دوستو، معلوم ہوا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی شکل نیک لوگوں اور گنہگاروں کے لیے الگ الگ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری روح کو آسانی سے قبض کیا جائے تاکہ ہمیں ملک الموت کی وہ شکل دیکھنے کو ملے جو نیک لوگوں کے لیے ہوتی ہے۔ آمین۔ دوستو، جہاں تک حضرت اسرائیل علیہ السلام کے دل میں رحم آنے کا سوال ہے، اس حوالے سے مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حکایت سے ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ ایک بار اللہ رب العزت نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا، تجھے کسی کی جان قبض کرنے میں یعنی تجھے کسی کی روح قبض کرتے ہوئے کبھی رحم آیا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، الہی، میرا دل ہر روح قبض کرتے وقت دکھتا ہے، لیکن تیرے حکم کے سامنے میری کوئی مجال نہیں۔ ہاں، ایک ایسا واقعہ ہے جس کا دکھ میں اب تک نہیں بھول سکا اور وہ غم ہر وقت میرے ساتھ رہتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آگے عرض کیا، ایک دفعہ ایک جہاز سمندر میں سفر کر رہا تھا، وہ تیرے حکم سے بھنور میں پھنس گئے اور تھوڑی دیر کے بعد تباہ ہو گیا۔ اس میں کئی مسافر ڈوب گئے، لیکن بچے ہوئے لوگوں میں ایک ماں اور اس کا بچہ تھا۔ دونوں سمندر کی لہروں میں ایک تختے پر بہتے ہوئے تیرے رحم پر چھوڑے گئے۔ تیز ہوائیں انہیں سمندر کے کنارے تک لے آئی۔ میں ماں اور بیٹے کے بچ جانے پر بہت خوش ہوا۔ اسی وقت تیرا حکم ہوا، ماں کی روح قبض کر لو۔ مولا کریم، میں نے تیرے حکم کی تعمیل کی۔ اس وقت میرا دل بہت دکھا اور جب میں نے اس بچے کو ماں سے جدا کیا تو مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے معلوم ہے کہ اس کے بعد اس بچے کا کیا ہوا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، تو سب کچھ جانتا ہے، تو عالم الغیب ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ہم نے سمندر کی لہروں کو حکم دیا کہ اس لاوارث بچے کو کنارے پر لے آؤ۔
کنارے کے قریب ایک ہرا بھرا جزیرہ تھا۔ ہم نے پھولوں سے کہا کہ بچے کے نیچے بچھ جائے، سورج سے کہا کہ اسے اپنی تیز کرنوں سے محفوظ رکھے، بادلوں سے کہا کہ وہ اپنا سایہ کرے، جنگل کے درختوں کی شاخوں کو حکم دیا کہ وہ جھک کر اسے پھل دے، اور شیرنی کو اس کی دیکھ بھال سونپی جو روز اسے دودھ پلاتی تھی۔ اس کی حفاظت کے لیے ہم نے جانوروں کو اس سے دور رکھا۔ ہم نے پرندوں کو حکم دیا کہ وہ ہر وقت اس کے پاس چہچہاتے رہے تاکہ وہ پریشان نہ ہو۔ ہوا کو حکم دیا کہ بچے کے پاس سے آہستہ سے گزرے تاکہ اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، اس بچے کی پرورش ہماری نعمتوں سے کی گئی اور وہ صحت مند اور بہادر ہو گیا۔ ایک دن ایک بادشاہ شکار کے لیے اس علاقے میں آیا اور اس بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا کیونکہ اس کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی، اسی لیے اس نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ بادشاہ کی موت کے بعد وہ بچہ تخت و تاج کا مالک بن گیا، لیکن وہ گھمنڈی اور ظالم ہو گیا اور اس نے خود کو خدا مان لیا۔ اس نے اپنے بت بنوائے اور لوگوں کو ان کے سجدے کرنے پر مجبور کیا۔ آخر کار ہم نے اس کے سدھار کے لیے اپنے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، لیکن اس ظالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا۔ اب وہ میرے بندوں کو میری راہ سے بھٹکا رہا ہے اور وہ میرے حکم کی مخالفت کرتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے مخلوق کے خالق، میں اس سرکش بچے کی حالت سے بے خبر ہونے کی وجہ سے ہمیشہ دل میں ملامت رکھتا تھا، لیکن تیرے راز تو ہی جانتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ موت کے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف انسانی صورت میں بھیجا گیا تھا۔ جب وہ فرشتہ آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے تھپڑ مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دی۔ پھر وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کے پاس گیا اور عرض کیا، اے اللہ، تو نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا جو مرنا ہی نہیں چاہتا۔ اللہ نے ان کی آنکھ ٹھیک کر دی اور فرمایا، ان کے پاس دوبارہ جاؤ اور انہیں کہو کہ اپنا ہاتھ کسی بیل کی پیٹھ پر رکھے، جتنے بال ان کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے ہر بال کے بدلے انہیں 1 سال کی زندگی ملے گی۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر موت آئے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پھر ابھی ہی ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ مجھے مقدس سرزمین کے قریب ایک پتھر پھینکنے کی دوری پر پہنچا دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں وہاں ہوتا تو میں تمہیں راستے کے ایک طرف سرخ رنگ کے ٹیلے کے نیچے ان کی قبر دکھاتا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں موت کی تیاری کی توفیق بخشے اور ہماری روح کو آسانی سے قبض کیا جائے تاکہ ہمیں ملک الموت کی وہ شکل دیکھنے کو ملے جو نیک لوگوں کے لیے ہوتی ہے۔ آمین، اللہم آمین۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی دلچسپ ویڈیو۔ ہمیں امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کیجیے۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔